بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ کلینی نے کافی میں حسین بن صویر سے روایت کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں یونس بن ذبیان، مفضل بن عمر اور ابو سلمہ سراج امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ میرے اور یونس بن ذبیان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی جو عمر میں ہم سے بڑے تھے۔ انہوں نے امام کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، کبھی کبھار میں بنی عباس کی مجلس میں جا بیٹھتا ہوں، پس اس وقت مجھ کو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم ان کے ہاں جاؤ اور وہاں ہمیں یاد کرو تو یہ کہو اللہم آرنا الرخاء والسرور، اے معبود ہمیں آسائش و مسرت کا وقت دکھا تاکہ جو ثواب تم چاہتے ہو وہ ہماری رجت میں حاصل کر لو۔ اس نے کہا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، میں امام حسین علیہ السلام کو بہت یاد کرتا ہوں، اس وقت مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ پڑھا کرو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، خدا رحمت کرے آپ پر اے ابو عبداللہ، کہ اس سے آپ پر دور و نزدیک سے سلام پہنچ جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تو آپ پر رسالت آسمانوں، 7 زمینوں اور ہر اس شے نے گریہ کیا جو اس میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، نیز جو چیزیں جنت میں اور جو جہنم میں خلق کی گئی ہیں سب نے آپ پر گریہ و بقا کی، سوائے 3 چیزوں کے جنہوں نے آپ پر گریہ نہیں کیا۔ میں نے عرض کی آپ پر قربان جاؤں کہ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بطرہ دمشق اور آل عثمان ہے، بطرہ دمشق اور آل عثمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں تو وہاں جا کر کیا کروں اور کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب آن جناب کی زیارت کو جاؤ تو پہلے دریائے فرات پر غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو اور حرم پاک کی طرف ننگے پاؤں چلو کہ تم خدا اور اس کے رسول کے حرموں میں سے ایک حرم کی طرف جا رہے ہو۔ حرم کی جانب جاتے ہوئے بار بار پڑھتے ہوئے چلو اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ و سبحان اللہ، خدا بزرگ و برتر ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے اور خدا پاک ترین ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ ذکر دہراؤ جس میں خدا تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان ہو، نیز محمد و آل محمد پر درود بھیجتے جاؤ یہاں تک کہ حرم حسینی کے دروازے پر پہنچ جاؤ، پس اس وقت یہ کہو السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیکہ یا ملائکۃ اللہ و زوارا کبر ابن نبی اللہ۔ اس کے بعد 10 قدم چل کر رک جاؤ اور 30 بار یہ کہو اللہ اکبر، پھر قبر مبارک کی طرف جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے مقابل یہ پڑھو یہ جملہ نزدیک تر کھڑے ہو کر پڑھو، السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجتہ، السلام علیکہ یا قتیل اللہ وابن قتیلہ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، السلام علیکہ یا وطر اللہ الموتورہ فی السماوات والارض، اشہد ان ندامک ساکن فی الخلد وکشا ارت لہ ذلت العرش وبقا لہ جمیع الخلائق وباقت لہ السماوات السبع والارضان السبع وما فیہن وما بینہن ومن یتقلب فی الجنۃ والنار من خلق ربنا وما لا یرا، اشہد انک حجت اللہ وابن حجتہ واشہد انک قتیل اللہ وابن قتیلہ واشہد انک نار اللہ وابن سارہ
و سار اللہ وابن سارہی و اشہد انک وطر اللہ الموتور فی السماوات والارض و اشہد انک قد بلغت و نصحت و وفیت و اوفیت و جاہدت فی سبیل اللہ و ما زیت للذی کنت علیہ شہیداً و مستشہداً و شاہداً و مشہوداً و انا عبد اللہ و مولاک و فی طاعتک والوافد الیک التامس کمال المطر لاته عند اللہ و ثبات القدم فی الہجرۃ الیک سبیل الذی لا یخشا لجو دونک من الدخول فی کفالک قلتی امرت بہا من اراد اللہ بدعا بکم یبین اللہ الکاذب و بکم یبعد اللہ الزمان الکاذب و بکم فتح اللہ و بکم یختم اللہ و بکم یمحو ما یشاء و یثبت و بکم یفک الذل من رزق بنا و بکم یدرک اللہ تیرات کل مومن یسلب بہا و بکم تنبت الارض اشجارہا و بکم تخرج الارض ثمارہا و بکم تنزل السماء قطرہا و رزقہا و بکم یکشف اللہ الکرب و بکم ینزل اللہ الغیث و بکم تسبح الارض حرث اللاتی تحمل ابدانکم و تستقر جبالہا ان مراسیہا اراد الرب فی مقادیر امور تابت الیکم و تصد من بیوتکم و سارہی اما فضل اللہ احکام العباد لعنت امت قتلتکم و امت خالفتکم و امت جاہدت ولایاتکم و امت ظہرت علیکم و امت شاہدت ولم تشہد الحمد للہ الذی جعل النار مأواہم و بیس ورد الواردین و بیس الورد المورود والحمد للہ رب العالمین۔ پھر 3 مرتبہ کہے وصلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، 3 مرتبہ کہے انا اللہ ممن خالفک بریء، میں خدا کے سامنے الگ ہوں آپ کے مخالف سے۔ والسلام۔